اب آپ کو ہم لیتے چلیں کوئٹہ بلاسٹ کی طرف۔ بہت ہی افسوسناک یہ واقعہ ہوا ہے، بہت سی جانیں ضائع ہوئی ہیں، اور ہم اسی پہ بات کریں گے شاہد رند صاحب سے، اسپوکس پرسن ہے بلوچستان گورنمنٹ کے۔ السلام علیکم شاہد صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کوئٹہ دھماکے کی ذمہ داری کس نے قبول کی ہے، اور اب تک شہداء کی مقدار کتنی ہو گئی ہے؟ جی، کسی کالعدم تنظیم نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے، لیکن کوئی بھی اس کی ذمہ داری قبول کرے حکومت کے سامنے یہ میٹر نہیں کرتا۔ حکومت کے لیے اہم یہ ہے کہ دہشت گردوں کی جانب سے شہریوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس ساری صورتحال کو دیکھا جا رہا ہے کہ کہاں کہاں پر کیا کیا ایسے لوپ ہولز تھے جس کے نتیجے میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جس میں تقریباً 26 کے قریب انسانی جانیں ضائع ہوئیں اور 57 کے قریب لوگ اچھا شاہد صاحب، ابھی تحقیقات ہو رہی ہیں، لیکن یہ امکان کتنا ہے، اس پر آپ کتنا سوچ رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیشہ اوور دی ایئرز ہم نے دیکھا کہ بھارت کی طرف سے انفلٹریٹ کیا گیا ہے پاکستان میں، دہشت گردی کی کارروائیاں ہوتی رہی ہیں، را فنڈڈ بھی ہیں دیگر، تو کتنا کسی فورن ایجنسی کا کردار اس میں ہو سکتا ہے پاکستان کے معاملات کو خراب کرنا، خاص طور پر بلوچستان میں صورتحال کو خراب کرنا؟ دیکھیں زریدست، اگر آپ اس ایک واقعے کو اسپیسیفک کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ فارن انوالومنٹ اس میں کیا ہے، تو سریدست اگر یہ اس واقعے کے حوالے سے اسپیسیفک، چونکہ انیشل اسٹیجز پر ہے انویسٹیگیشن، لیکن ماضی میں ایسے کئی واقعات ہو چکے ہیں جن کے تانے بانے پاکستان سے باہر پڑوسی ملکوں سے جا کے ملے ہیں، اور اس کے علاوہ کلبھوشن یادیو کی گرفتاری کے بعد کوئی کوسچن مارک رہتا نہیں ہے کہ کیا مداخلت ہندوستان کی جانب سے پاکستان میں کی جا رہی ہے اور کی جاتی رہی ہے، اس کے ایویڈنسز موجود ہیں۔ تو اسپیسیفک اس واقعے پہ چونکہ انیشل اسٹیجز پر ہے، میں یہ کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن اوور آل ماضی میں جو بھی دہشت گرد تنظیمیں یہاں کام کرتی رہی ہیں، ان کو جو سپورٹ رہی ہے بارڈر کی دوسری طرف سے یا پڑوسی ملکوں سے، فائنینشیل صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں ہو یا آپریشنل صورت میں ہو، تو وہ تو اسٹیبلشڈ ہے۔ اچھا، ایک اور چیز کہیے گا، حکومت کی طرف سے یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پالیسی میں یہ نہیں، باقاعدہ واضح طور پر یہ کہا گیا کہ بھائی اب ناراض بلوچ کی جو ٹرم ہے نا اس کو آپ بھول جائیں، اور اب دہشت گرد ہے اور زیرو ٹالرنس ہے دہشت گردوں کے خلاف۔ تو اس کے بارے میں ذرا سا بتائیے کہ کیا حالات ہے، کیا وہاں پر کوئی لوگ ہیں جن کو آن بورڈ لیا جا سکتا ہے، ڈی ویپنائز ان کو کیا جا سکتا ہے، ان سے بات چیت کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ ابھی دیکھیں زویب، بات چیت چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی اسمبلی کے فلور پہ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ بات چیت سے کوئی بھی ذی شعور انسان، کوئی بھی سیاسی حکومت انکار نہیں کر سکتی، اور یہاں جو گورنمنٹ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہوں یا پریزیڈنٹ آصف علی زرداری ہوں، وہ ہمیشہ مذاکرات سے ہی چیزوں کو ریزالو کرنے کی بات کرتے ہیں۔ لیکن چیف منسٹر کا یہ ایک واضح موقف ہے کہ ہمیں یہ کنفیوژن دور کرنا ہوگا کہ بات چیت کس سے کرنی ہے۔ بات چیت ان سے کرنی ہے جو ملک توڑنا چاہتے ہیں، یا بات چیت ان سے کرنی ہے جو کہ صوبے میں گورننس کے نظام کو بہتر کرنے کا مطالبہ وفاق سے کر رہے ہیں، جو کہ ڈیولپمنٹ کے ماڈل کو ٹھیک کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے چیف منسٹر نے ایک واضح اسٹریٹجی اختیار کی ہے، اور جو ایک اور سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے، بلوچستان میں جو آج دہشت گردی کی صورتحال ہے یہ کوئی سال یا 1.5 سال پرانی نہیں ہے، یہ تقریباً 1.5 سے 2 دہائی، موجودہ جو صورتحال ہے وہ 1.5 سے 2 دہائی پرانی ہے، اور قیام پاکستان سے لے کے اب تک مرحلہ وار اس طرح کی صورتحال کا وقتاً فوقتاً بلوچستان میں ریاست کو سامنا رہا ہے۔ پہلی مرتبہ، جیسے کہ آپ نے فیڈرل لیول پر نیشنل ایکشن پلان بنایا، پہلی مرتبہ کسی سیاسی حکومت نے اپنا پروونشل ایکشن پلان ترتیب دیا ہے۔ اب ایک پلان ترتیب دیا ہے، اس کی ایگزیکیوشن میں تھوڑا وقت لگتا ہے، اور یہ پروونشل جو ایکشن پلان ہے یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ سے لے کر گورننس اور ڈیولپمنٹ کے ماڈل کو ٹھیک کرنے کے لیے، کیونکہ آپ ایک بات یاد رکھیے، چیف منسٹر واضح طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں کائنیٹک اور نان کائنیٹک دونوں جو پیراڈائمز ہیں ان میں اگر پہیا اکٹھے چلے گا تو پھر جا کے آپ بلوچستان میں صورتحال کو بہتر کر اچھا، سکتے ہیں۔ ایک اور چیز آبزرو کرنے والی ہے کہ پاکستان میں جب بھی کوئی ہم دیکھتے ہیں استحکام کی طرف پاکستان جا رہا ہوتا ہے، انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہوتی ہے، تو اس طرح کے دھماکے ہو جاتے ہیں۔ اور پہلے ہم نے دیکھا کہ ذرا ٹارگیٹڈ یہ دھماکے ہوتے تھے، خاص ایجنسی کو، ہماری فوج
को निशाना बनाया जाता था, सिक्योरिटी इदारों को, लेकिन ये एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर ये धमाका हुआ है, अवाम को निशाना बनाया जा रहा है, ये कोई मुख्तलिफ है आप देख रहे हैं लहर? मेरा ख्याल है ये मुख्तलिफ नहीं है, इससे पहले भी ऐसे वाकयात हो चुके हैं। राड़ा शम मूसा खेल में जो है मुसाफिरों को गाड़ी से उतार कर मारा गया, ये कोई ऐसा पहला वाकया नहीं है जहां कॉमन पीपल को टारगेट किया गया, इससे पहले भी ऐसे कई वाकया। एक और चीज बताइएगा, बलूचिस्तान में सियासी सरगर्मी के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? क्योंकि देखें साइड बाय साइड अगर इस बारे में कोई हिकमत अमली नहीं बनाई जाती, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर सियासी एक्टिविटी जनरेट हो वहाँ यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, तो मेन स्ट्रीम में आने में बड़ी सहूलत होगी और बड़ी आसानी आपको भी होगी। तो इस जाविये पर भी आप सोच रहे हैं? ज़ुहैब, डायलॉग की अगर बात करते हैं तो सिर्फ 8 माह हुए हैं इस हुकूमत को आए हुए, और हर 8 माह के इब्तदाई जो सहमाई थी उसमें पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल कोयटा में मुनक्किद हुआ, जिसमें स्टूडेंट्स ने मुल्क भर से जो आए हुए दानिश्वर थे, शुअरा थे, उनसे गुफ्तगू की, सियासतदानों से गुफ्तगू की, उस पॉलिटिकल डायलॉग हुआ, उसमें चीफ मिनिस्टर ने शुरका के सवालों के जवाब दिए। उसके अलावा इस वक्त जो बलूचिस्तान की पार्लिमानी सियासत में असेंबली में मौजूद जमातें हैं जो अपोजिशन का हिस्सा हैं, चाहे जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप हो या फिर जो है डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की नेशनल पार्टी हो, चीफ मिनिस्टर हाउस के दरवाजे अपोजिशन के लिए बंद नहीं है, चीफ मिनिस्टर हाउस के दरवाजे अपोजिशन के लिए खोले हुए हैं। इसके अलावा भी अगर कोई पॉलिटिकल डायलॉग करना चाहता है तो चीफ मिनिस्टर इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी और हिज डोर्स आर ओपन फॉर एवरीवन। बिल्कुल जी। शाहिद रिंद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें स्पोक्स पर्सन बलूचिस्तान गवर्नमेंट, और उन्होंने ये बड़ी अच्छी बात की है कि भाई पॉलिटिकल एक्टिविटी होगी, जमहूरियत जितनी स्ट्रेंथन होगी उतनी ज़्यादा आसान होगा गवर्नेंस करना भी और सूरत हाल को कंट्रोल करना भी।